کائنات عالم کے رب کی بارگاہ میں صدائیں شروع ہو گئی، کائنات عالم کے رب کی بارگاہ میں التجائیں شروع ہو گئی، کائنات عالم کے رب کی بارگاہ میں عرض شروع ہو گئی، اے ربا تیرے نبی نے اتنے سالوں کی محنت کے بعد کبھی عمر مانگا، کبھی صدیق مانگا، کبھی عثمان مانگا، کبھی حمزہ مانگا، تیرے نبی نے ایک ایک نکاح کر کے یہ 313 کی جماعت تیار کی ہے۔ اے کائنات عالم کے رب، اس دنیا فانی کے اندر اگر تیرا کوئی نام لینے والا ہے تو یہی 313 ہیں۔ اے کائنات عالم کے رب، تیرا نام لینے والے یہی 313 ہیں۔ مولا تیری بارگاہ میں یہ نہیں کہتا کہ تو ان 313 کو بچا لے، بلکہ میں تو بس یہ کہتا ہوں اے ربا اگر یہ نہ بچے تو تیری توحید کا علم بلند کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اے ربا اگر یہ 313 باقی نہ رہے، اے کائنات عالم کے رب، قیامت تک تیری توحید کا پرچم بلند کرنے والا کوئی بندہ اس دنیا میں نہیں لگے رہے گا۔ ربا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ شہید نہ ہو، میں تو یہ کہتا ہوں یہ جو تلکا جوڑ کر تیری ثنا کرنے والی ایک جماعت میں نے تیار کی ہے، یہ جو چھوٹا سا گھونسلہ میں نے بنایا ہے، یہ جو چھوٹی سی جماعت میں نے بنائی ہے، آج ان کے پاس تیر بھی نہیں ہے، آج ان کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں جن پر سوار ہو کر یہ جنگ لڑیں گے۔ اے ربا یہ تیرے احسان پر، یہ تیرے رحم و کرم پر تیرے دین کا پرچم لیے میدان بدر میں آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ کہا کرتے تھے میدان لگاؤ تو خدا کی مدد آ جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے بندہ کسی کام کے لیے قدم بڑھائے تو رب مدد فرماتا ہے، اگر بندہ سوچتا رہے تو پھر مدد نہیں ہوتی۔ بندہ سوچتا رہے کہ میرے پاس اتنا ساز و سامان ہوگا تو میں یہ کام کروں گا، پھر نہیں۔ جب بندہ قدم بڑھائے گا رب اپنی مدد کو اس میں شامل حال کرے گا۔ کائنات عالم کے رب یہی 313 میرے پاس جو میں نے تیری بارگاہ میں پیش کر دیے۔ اے مولا تو ان کا برم رکھے، ان کے پاس تلواریں نہیں ہیں کھجوروں کی، یہ کھجوروں کی سوٹیاں اٹھائے میدان بدر میں آ گئے ہیں۔ اے کائنات عالم کے رب میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تو ان کو بھی بچا دے، اپنے دین کو بھی تا صبح قیامت روشن فرما دے۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کی جب یہ صدا سنی، کائنات عالم کے رب نے آسمان کی بلندیوں پر اعلان فرمایا اے جبریل ذرا 2000 کا لشکر لے کر زمین پر اترونا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ کملی والے نے اپنی جبین سجدے سے اٹھائی، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہے صدیق وہ دیکھو نا رب کی مدد آ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں ہم جب آگے بڑھے جنگ شروع ہوئی، ہم ابھی تلوار اٹھاتے ہی ہیں کافروں کی گردن سے سر اٹھ کر زمین پر جا کے لگتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ان کی گردن پر تلوار چل کہاں سے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اتنی آواز آتی ہے جبریل امین کہتے ہیں اے میرے سپاہیوں آگے بڑھتے جاؤ، اے میرے سپاہیوں آگے بڑھتے جاؤ۔ احباب جی وقار جب بدر کے میدان میں کفار نے دیکھا 70 شہید ہو گئے، 70 قیدی ہو گئے، جب کفار نے دیکھا کہ ہمارے لوگ بڑی کثیر تعداد میں شہید ہو رہے ہیں، میدان چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ ننھے 2 بچے 12-14 سال کی عمر آگے بڑے لشکر میں گھس گئے، پوچھتے ہیں ابو جہل کون ہے، ابو جہل کون ہے، کون سے بندے کا نام ابو جہل ہے۔ کسی نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو، ابو جہل تو کافروں کے لشکر کا سپہ سالار ہے، بہت بہادر آدمی ہے۔ اس نے کہا ذرا بتاؤ تو صحیح نا ابو جہل ہے کون، ہم بھی تو یہاں پر لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم کو یہاں تماشا دیکھنے نہیں آئے۔ آگے بڑے کسی نے کہا یہ والا شخص ابو جہل ہے۔ آگے بڑے بڑھ کر دونوں بچے 12-14 سال کی عمر ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ ابو جہل کو اتنا زخمی کر دیا، جب ابو جہل کے سپاہی دیکھتے ہیں کہ یہ 2 ننھے بچے ابو جہل کے اوپر ٹوٹے ہوئے ہیں، ابو جہل کے سپاہی دوڑے ہوئے آئے، اتنے میں ان 2 معصوم بچوں نے ابو جہل کو اس دنیا سے واصل جہنم کر دیا تھا۔ جب وہ سپاہی پہنچے ایک نے تلوار ماری، ایک بچے کی بازو کٹ گئی۔ اب اس بچے کا حوصلہ دیکھیے، چھوٹی سی ننھی سی عمر ہے، اپنے بازو کو پاؤں کے نیچے رکھا، جو تنگڑا لٹک رہا تھا، جو گوشت جڑا ہوا تھا
پاؤں کے نیچے رکھا، دوسرے ہاتھ سے پکڑا، کھینچ کر علیحدہ کر کے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ایک ہاتھ کے ساتھ لڑ رہا ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اب دوسرا بھائی اپنے بھائی کا محافظ بن کے لڑتے لڑتے آگے بڑھ رہا ہے، لڑتے لڑتے دوسرا بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ قربان جاؤں اس ماں کی عظمت پر جس نے اپنے 2 معصوم بچے کملی والے کی ذات پر قربان کر دیے، جس نے اپنے 2 معصوم بچے کملی والے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربان کر کے بتایا کہ بچے بے شک معصوم ہو، جب دین پر بات آ جائے پھر گھر میں بیٹھنا نہیں، کملی والے کے دین پر پہرا دینے کے لیے میدان میں نکلنا ہے، کملی والے کے دین پر پہرا دینے کے لیے میدان میں نکلتا ہے۔ کرتے عام پہ جان فدا، نہ بس کے جہاں، 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جان نہیں۔ احباب جی وقار، کملی والے کی ذات پر وہ 2 معصوم بچے اور واصل جہنم اسے کیا جو کفار کے لشکر کا سپاہ سالار تھا۔ ان 2 معصوم بچوں کو رب نے یہ شان اور یہ مقام عطا فرمائی۔ اب انہوں نے اپنی ماں کا کہنا بھی پورا کیا، میدان جنگ میں لڑے بھی، اور اس شخص کو واصل جہنم کیا جو شخص کفار کے لشکر میں ایک نام رکھتا تھا، اور خود بھی اللہ کے نبی کی ناموس پر، اللہ کے نبی کے دین کے لیے، خدا کی توحید کے لیے لڑتے لڑتے اپنی ننھی سی عمر میں اس دار فانی سے عالم بقا کی طرف رخصت ہو گئی۔ تو احباب جی وقار، بڑے بڑے مارکے ہوئے، لیکن یہ بدر کا میدان وہ ہے جس میں صرف 313 1000 کے لشکر پر باری پڑ گئی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا ایمان اس قدر پختہ تھا، ہفتے ہفتے سے 4 دن سے روٹی نہیں کھائی۔ رمضان کا مہینہ ہے، فرماتے ہیں جس کھجور سے روزہ رکھتے ہیں اسی کھجور کو چوس کر روزہ کھولتے ہیں۔ رزق کی اتنی قلت ہے لیکن ایمان اتنا پختہ ہے کہ پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے ہوئے آج ہم اچھا بلا کھا کر بھی رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن ذرا تصور کیجئے کہ وہ 313 جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھے میدان جنگ میں آ گئے، روزے کی حالت میں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، روزے کی حالت میں پیٹ پر پتھر باندھے، ایک ایک کھجور جسے چوس کر روزہ رکھا اسے ہی چوس کر روزہ کھولا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، ساز و سامان دستیاب نہیں، لیکن وہ 313 کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ میدان جنگ میں آ گئے۔ اور پھر کملی والے نے جب اپنا سر سجدے میں رکھا، کائنات عالم کے رب نے آسمان کی بلندیوں سے فرشتے اتار کر بتا دیا کہ جب اللہ کی توحید پر پہرا دینے کے لیے، نبی کی رسالت پر پہرا دینے کے لیے میدان لگایا جائے تو پھر کائنات عالم کا رب ان لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔